بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 312 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کریں گے عبد الرحمن ثالث کو۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن ثانی اپنے دادا عبداللہ کے بعد 21 سال کی عمر میں بطریق یکم ربیع الاول سن 300 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ طارق اور موسیٰ کا فتح کیا ہوا ملک اور عبد الرحمن الداخل کا قائم کی ہوئی سلطنت پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بظاہر عیسائیوں کے قبضہ میں جانے کے لیے ہر قسم کی استدعا پیدا کر چکی تھی، لیکن قضاء اور قدرت کو یہ صورت ابھی پیدا کرنی منظور نہ تھی۔ اس نوجوان سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کے بہت سے چچا جو اس سے عمر اور استحقاق میں بڑے ہوئے تھے، لیکن یا تو ان کے پاک باطنی اور نیک نفسی تھی، یا انہوں نے ایسے قریب المرگ سلطنت کا بادشاہ بن کر اپنے آپ کو خطرات میں مبتلا کرنا مناسب نہ سمجھا کہ سب نے بخوشی اس نوجوان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا اور تخت نشینی کے وقت کسی قسم کا فتنہ اور فساد برپا نہ کیا۔ سلطان عبد الرحمن ثالث کی تخت نشینی کے وقت اس لیے امن و امان سکون رہا کہ یہ نوجوان سلطان تھوڑی سی عمر میں اپنے دادا کی زیر نگرانی ایسی اچھی اور اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کر چکا تھا، اور ایسی عقل اور ذہانت رکھتا تھا کہ بڑے بڑے علماء فقہ اس پر شک کرتے تھے۔ اس کے اخلاق فاضلہ اور حسن خصال نے ایان اور ارکان قرطبہ کو اپنا گرویدہ اور رشتہ داروں کو اپنا ہمدرد بہی خواہ بنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف مجالس علیمہ میں عزت کا مقام رکھتا تھا، بلکہ اس زمانے کی رسم کے موافق فنون سپاہی سے بھی خوب واقف ماہر تھا۔ تخت سلطنت پر جلوہ فرماتے ہی اس نوجوان سلطان نے حکم جاری کیا کہ وہ تمام مسئولات جو اس کے پیش رو سلاطین بالخصوص سلطان عبداللہ نے خزانہ سلطانی کو پر کرنے کے لیے رعایا پر لگائے تھے، اور جو احکام شروع کے خلاف تھے، شرع کے خلاف تھے، معاف اور موقوف کر دی گئے۔ اس اعلان کا اثر نہایت ہی مفید ثابت ہوا۔ رعایا میں اس کی مدح اور ثنا ہونے لگی، اور دلوں میں اس کی نسبت بہترین توقعات پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سلطان ثالث نے اعلان کیا کہ جو شخص حکومت کا فرما بردار بن کر آئے گا اور آئندہ اطاعت پر قائم رہنے کا وعدہ کرے گا، اس کے تمام سابقہ خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور گزشتہ بدعنوانیوں پر مطلق توجہ نہ کی جائے گی، اور اس معاملہ میں مذہب عقائد پر کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا، چونکہ لوگ طواف الملوکی اور خانہ جنگی سے تانگ آ چکے تھے۔ لہٰذا وہ تمام چھوٹے چھوٹے سردار جو قرطبہ کے قریب تھے اپنے آپ کو سلطان قرطبہ کی فرما برداری اور اطاعت سے آزاد کر چکے تھے۔ اس اعلان کو سن کر بالا تعمل سلطان عبد الرحمن کی خدمت میں فرما برداری کا اقرار کرنے لگے۔ اس طرح لگان سرکاری شاہی خزانہ میں داخل ہونا شروع ہوا، اور اس کی تلخی اور اس کی کمی جو ناواجب محصولات کی معاف کرنے سے خزانہ میں ہوئی تھی، نجوبی تلافی ہو گئی تھی۔ اب صرف دو زبردست اور رقیب طاقتیں باقی رہ گئی تھی جو نسبتاً قرطبہ سے قریب اور موجب خطر تھی۔ ایک عمر بن حفصون جو مالکہ یہ بیشتر وغیرہ پر قابض و مسترف تھا، اور عبید بن سے ساز باز کر کے قرطبہ کے سلطنت کو درم برم کرنا چاہتا تھا۔ عمر بن حفصون اس لیے بھی زیادہ خطرناک تھا کہ اس کے طرف ایک عبیدین اور دوسری طرف شمالی عیسائی بادشاہوں سے مدد پہنچ سکتی تھی۔ عبیدین قدرتی طور پر بنو امیہ کے دشمن تھے، جس طرح کہ وہ بنو عباس کے بھی دشمن تھے، اور عیسائی اس لیے اس کو محبوب سمجھتے تھے کہ وہ مرتد ہو کر پھر عیسائی بن گیا تھا۔ دوسری طاقت ریاست اشبیلیہ کی تھی، جہاں عربوں کی حکومت تھی، اور شان و شکوہ میں اشبیلیہ کا دربار قطبہ کے دربار سے فائق نظر آتا تھا۔ عبد الرحمن نے سب سے پہلے اشبیلیہ کے دربار سے فرما برداری اور اطاعت کا اقرار لیا،
لینا اور شرائط اطاعت کا ادا کرنا چاہا۔ اشبیلیہ کا حاکم ابراہیم بن حجاج فوت ہو کر اس کی جگہ تخت نشین ہو چکا تھا۔ اشبیلیہ کے بہت سے سرداروں نے سلطان عبد الرحمن ثالث کے ساتھ اظہار عقیدت کیا اور دربار اشبیلیہ نے بھی اس موقع پر پیار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اشبیلیہ کی جانب سے جب سلطان عبد الرحمن ثالث کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ادھر سے کوئی مخالفانہ فوجی کارروائی نہیں ہوگی، تو اس نے فوج مرتب کر کے اپنے آزاد غلام بدر نامی کو دے کر عمر بن حفصون کی جانب روانہ کیا۔ یہ مہم عبد الرحمن ثالث نے اپنے جلوس کے پہلے ہی سال یعنی 300 ہجری میں ہی روانہ کی۔ بدر نے عمر بن حفصون کے قلعوں کے یک کے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کیا۔ عمر بن حفصون اپنا بہت سا میدانی علاقہ فتح کرا کر پہاڑی قلعوں میں جا کر چھپ گیا۔ بدر اس طرف سے سالمن واپس آ گیا تھا اور لوگ بخوشی آ کر سلطانی فوج میں داخل ہونے لگے۔ سن 301 ہجری میں سلطان عبد الرحمن سے ناشندنی حرکات دے کر اور بعض امیران اشبیلیہ کی شکایت سن کر اشبیلیہ پر فوج کشی کی۔ ابن مسلمہ نے عمرو بن حفصون سے مدد طلب کی۔ عمرو بن حفصون نے اس موقع پر مناسب سمجھ کر ابن مسلمہ کی مدد اس طرح کی کہ جب سلطانی فوج اشبیلیہ کی طرف گئی تو ابن حفصون کی فوج پیچھے سے سلطانی فوج کی طرف بڑھی۔ سلطان عبد الرحمن نے عمر بن حفصون کی فوج کو شکست دے کر بھگایا اور ابن مسلمہ کو بھی شکست فاش ہو گئی۔ ابن مسلمہ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنا ایک گورنر اشبیلیہ میں مقرر کر دیا۔ اس کام میں سلطان کو زیادہ وقت نہیں اٹھانی پڑی، زیادہ دقت نہیں اٹھانی پڑی، کیونکہ ابن مسلمہ کے رشتہ دار اور اراکین دربار اشبیلیہ خود اس بات کے خواہاں تھے کہ اشبیلیہ عبد الرحمن ثالث کی حدود سلطنت میں براہ راست شامل ہو جائے۔ اور دربار اشبیلیہ کے مشہور سرداروں میں ایک شخص اسحاق بن محمد تھا، جو اشبیلیہ کے فتح ہونے کے بعد قرطبہ میں چلا آیا تھا۔ اس کو سلطان عبد الرحمن ثالث نے جو ہر قابل پا کر اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے احمد بن اسحاق کو وزارت کا عہدہ عطا کیا گیا تھا۔ اس طرح جب سلطان کے وقار عظمت میں ترقی ہو گئی تو سلطان عبد الرحمن نے فوجیں آراستہ کر کے عمر بن حفصون کے اتصال کو ضرور سمجھا اور سن 304 ہجری میں اس طرف فوج کشی کی۔ عمر بن حفصون نے اس موقع پر عبیدین کی سلطنت سے امداد طلب کی۔ وہاں سے جو جہاز آئے ان کو سلطان عبد الرحمن نے اپنے جہازوں کے ذریعے ابن حفصون تک نہ پہنچنے دیا اور سمندر ہی میں سب کو گرفتار کر لیا۔ ابن حفصون پر مایوسی چھائی ہوگی، اس کے اوپر مایوسی چھا گئی، اور جب پہاڑوں میں مسحور ہو کر سخت مجبور ہو گیا تو اس نے یحییٰ بن اسحاق کے ذریعے اپنی درخواست سلطان کی خدمت میں بھجوائی کہ آئندہ مطیع و فرمانبردار رہنے کا اقرار کر کے صلح چاہے۔ سلطان نے اس کی تمام سیر حاصل اور زرخیز علاقے پر قبضہ کر کے بہت تھوڑا سا پہاڑی علاقہ اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر قرطبہ کو واپس آئے۔ اس کے بعد ایک فوج اپنے وزیر اسحاق بن محمد کو دے کر مرثیہ بالنصیبیہ کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ اسحاق بن محمد نے اس طرف کے باغیوں کو مطیع کر کے کارمونا پر چڑھائی کی اور اس کو حبیب بن سوارہ کے قبضے سے نکال کر سلطانی مملکت میں شامل کیا۔ اسی سال سلطان کو آزاد کردہ غلام بدر نے لبلا پر چڑھائی کر کے وہاں کے باغی سردار عثمان بن نصر کو گرفتار کر کے قرطبہ کی جانب بھیج دیا تھا۔ سن 306 میں خود محمد اسحاق بن محمد نے قلعہ سمبرنا کو فتح کر کے وہاں کے باغیوں کو مطیع اور فرما بردار بنا لیا تھا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 313 تاریخ اسلام کی، اس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں آپ بیان کریں گے سلطان کے خلاف ایک سازش کا ذکر کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین سم آمین۔ اللہ حافظ۔